تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث چل رہی ہے فعل کی، اور فعل کی ہم مختلف تقسیمات پڑھ رہے ہیں مختلف اعتبارات سے۔ ابھی تک تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں فعل کی زمانے کے اعتبار سے تقسیم، اسی طرح فعل کی معروف و مجہول کے اعتبار سے تقسیم، فعل کی مثبت منفی کے اعتبار سے تقسیم، اسی طرح چوتھی ہم پڑھ چکے ہیں فعل کی فعل لازم اور متعدی کے اعتبار سے، لازم اور متعدی کے اعتبار سے تقسیم۔ آج ہم پڑھیں گے فعل کی حروف کے تعداد کے اعتبار سے تقسیم، لیکن اس تقسیم کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا بطور تمہید کہ ہم چند چیزیں سمجھتے ہیں، آپ کوشش کریں یہ چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی فعل آپ کے سامنے آتا ہے، جیسے یکتبو فعل ہے نا، یجلسو، تو اس فعل کے اندر مختلف حروف ہیں، یا، کاف، تال، با، تا، با، اسی طرح یا، جیم، لام، سین۔ ان حروف کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، حرف کی ان حروف کے اعتبار سے حرف کی دو قسمیں، یعنی شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا حروف کی تین طرح کی قسمیں، حروف تہجی، حروف معانی، حروف مبانی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف مبانی کہلاتے ہیں نا، کسی لفظ کا جز بن چکے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل کی نہیں، حرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اصلی اور دوسرا ہے زائدہ۔ حروف اصلی، حروف زائدہ، آپ کیا کہیں گے ان کو؟ حروف اصلی اور حروف زائدہ۔ حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آتے ہیں، وہ حروف جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آتے ہوں اور بغیر کسی قاعدہ کے وہ حذف بھی نہ ہوتے ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا مجرد اور مزید کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہم اسی لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، آپ ابھی صرف اتنا یاد رکھیں۔ اور زائدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ زائدہ وہ حروف جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آتے ہوں، بلکہ بعض میں آتے ہوں بعض میں نہ آتے ہوں، ایسے حروف کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیزیں آپ کو آگے ہم جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، آپ صرف فوکس کریں اس کے اوپر۔ سب سے پہلے حروف مبانی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ یہ جو حرف جز بن جاتا ہے لفظ کا، اس کے اعتبار سے دو قسمیں، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ۔ حروف اصلیہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ تمام گردانوں میں آتے ہیں، بغیر کسی قانون رول کے نہیں گرتے، جبکہ زائدہ وہ ہیں بعض گردانوں میں آتے ہیں بعض میں نہیں آتے ہیں، بس اوقات گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بغیر کسی قاعدے کے بھی گر جاتے ہیں، تو وہ حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ حروف زائدہ جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ حروف زائدہ کتنی طرح کے ہیں؟ تین طرح کے ہیں۔ ہم اس کو نام دیتے ہیں، پہلے کو زائد برائے اشتقاق، برائے اشتقاق، اشتقاق مشتق سے ہے نا، بنانا، مشتق اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی سے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زائد برائے اشتقاق یعنی وہ زائد حروف جو ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کے لیے لگائے جاتے ہیں، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کے لیے چند حروف زائد کیے جاتے ہیں، ایسے زائد حروف کو زائد برائے اشتقاق کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، کتبہ ہے، اس سے ہم یکتبو بنا دیتے ہیں، تو دیکھیں کتبہ، یہ یا ہم نے زائد حرف لگا دیا ہے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کے لیے، ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کے لیے، ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کے لیے ہم نے زائد حرف لگا دیا ہے۔ دوسری قسم ہے زائد کی، زائد برائے نقل باب، یعنی بسا اوقات زائد حروف لگائے جاتے ہیں ایک باب سے دوسرا باب بنانے کے لیے، ایک باب سے دوسرا باب بنانے کے لیے زائد حرف، یعنی آپ آگے جا کر پڑھیں گے
کہ ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد ہے، تو اس سے ثلاثی مزید بناتے ہوئے ہم چند حروف زائد کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، اس کی مثال کیا بنے گی؟ جلسا، وہ بیٹھا، یہ مجرد ہے، مجرد کے ابواب میں سے، ٹھیک ہے. اجلسا، اس نے بٹھوایا، کسی کو بٹھایا، اس نے کسی کو بٹھایا، یہ مزید سے ہیں. تو اب دیکھیں یہ حمزہ ہم نے زائد کیا ہے، یہ زائد برائے نقل باب ہے، ایک باب سے ثلاثی سے مزید بناتے ہوئے ہم نے یہ حرف زائد کر دیا ہے. یہ اگر آپ کو یہ چیز ابھی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے، آپ فوکس کریں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر آتا ہے زائد برائے الحاق. زائد برائے الحاق، زائد برائے الحاق کلمے کا وزن برابر کرنے کے لیے کوئی بھی حرف زائد کر دیا جاتا ہے. جیسے جلبہ ہے، جلبہ، جلببہ. یہ آگے آپ پڑھیں گے رباعی میں، رباعی کا وزن فعلل، وزن برابر کرنے کے لیے، فعلل وزن برابر کرنے کے لیے جلببہ، ایک با کو ہم نے زائد کر دی، اصل میں جلبہ ہی ہے. تو یہ جو ایک با کو زائد کیا ہے، یہ وزن برابر کرنے کے لیے زائد برائے اشتقاق ہے، الحاق ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کے سامنے کوئی بھی کلمہ آ گیا، کوئی بھی فعل آ گیا ہے، کوئی بھی صیغہ آ گیا ہے، تو ظاہر ہے اس صیغے میں یا تو حروف اصلیہ ہوں گے یا تو حروف زائدہ ہوں گے، یا تو صرف حروف اصلیہ ہوں گے یا حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ حروف زائد بھی ہوں گے. آپ کو کیسے پتہ چلا گیا کہ کسی بھی لفظ میں کون سے حروف اصلیہ ہیں اور کون سے حروف زائدہ ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں، اس کو ہم نام کیا دیتے ہیں؟ میزان اور موزون، میزان و موزون. میزان ترازو کو کہتے ہیں، موزون جو چیز وزن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. کلام عرب میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے لیے، حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے لیے فا عین لام کرنے کو میزان بنایا گیا ہے. فا عین لام کلمہ کو، یعنی کتبہ ہے تو کتبہ کاف کو ہم فا کلمہ کہیں گے، تا کو ہم عین کلمہ کہیں گے، با کو ہم لام کلمہ کہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کلام عرب میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے لیے فا عین لام کلمے کو میزان بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی فا عین لام کلمہ ہمارے پاس ایک میزان ہوگا، ہم باقی اور صیغے لائیں گے اور اس کے اوپر ہم تولیں گے، ٹھیک ہے. اب وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو میزان اور موزون تو ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے. وزن معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کلمہ ثلاثی ہو، جب کلمہ کیا ہو؟ ثلاثی ہو، ثلاثی ہو، تو میزان میں حروف اصلیہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آئیں گے، ٹھیک ہے. جب کلمہ ثلاثی ہو تو میزان میں فا عین لام کلمے کے مقابلے میں جو جو حرف آئیں گے وہ اصلی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے نصرہ. اب ہم اس نصرہ کا وزن نکالتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ہے، ہم اوپر لکھ دیں گے فعلا، فعلا. اب نیچے ہم نے لکھ دیا نصرہ. ادھر پہلا فا ہے، ادھر نون ہے، تو یہ نون فا کلمہ ہے. ادھر عین ہے، یہ عین، صاد جو ہے یہ عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ را لام کلمہ ہے. تو دیکھیں فا کلمے کے فا کے برابر میں فا نون آ گیا، عین کے برابر میں صاد آ گیا، لام کے برابر میں را آ گیا. تو یعنی نصرہ کے اندر سارے کے سارے حروف اصلی ہیں، سارے کے سارے حروف کیا ہیں؟ اصلی ہیں. اسی طرح اب ان میں ان کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا،
اس فا عین لام کے علاوہ جو حرف ہوگا اس کے مقابلے میں جو نہیں آئے گا تو سمجھے وہ زائدہ ہے۔ اور عموماً حروف زائدہ جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو مزید اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے دیکھیں یفعل، ینصر۔ اب دیکھیں ہم نے فا عین کے برابر میں جو حرف نکالیں گے نا اس کے برابر میں تو وہ اصلی ہوں گے۔ فا دوسرے نمبر پر ہے تو یہاں پر اس کلمے میں دوسرے نمبر پر نون ہے تو یہ فا کلمہ ہے۔ اچھا عین تیسرے نمبر پر ہے تو اس میں تیسرے نمبر پر صاد ہے، یہ عین کلمہ ہے۔ چوتھے نمبر پر لام ہے، چوتھے نمبر پر ادھر را ہے، یہ لام کلمہ ہے۔ اب دیکھیں اوپر بھی یا ہے نیچے بھی یا ہے، سیم تو کسی بھی صیغے میں جو سیم حروف ہوتے ہیں عموماً وہ زائد ہوتے ہیں۔ جو سیم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ زائد ہوتے ہیں۔ باقی فا عین کے مقابلے میں جو آ گئے وہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا ثلاثی میں۔ اسی طرح رباعی میں فا عین اور دو لام میزان بنائیں گے۔ ثلاثی مجرد میں میزان کیا ہے؟ فا عین فعلا، ٹھیک ہے؟ اور رباعی میں فعللا، فعللا یہ میزان ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر ہم کوئی بھی جو ہے صیغہ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم تولیں گے۔ فا عین لام کے مقابلے میں جو حرف آ گئے وہ اصلیہ ہیں، جو اس کے علاوہ ہوں گے یعنی سیم ہوں گے تو وہ حروف زائدہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو اچھی طرح یہ وزن معلوم کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، وزن کیسے معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم تھوڑا سا حروف کی جو فعل کی جو تقسیم ہے، پانچویں تقسیم کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہم تھوڑی زیادہ تقسیمیں کر رہے ہیں، عموماً 5 تقسیمیں ہوتی ہیں۔ حروف کی فعل کی حروف اصلیہ کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی۔ یہ تھوڑا میں مٹا دیتا ہوں، یہاں پر لکھتا ہوں۔ نمبر 1 ثلاثی اور نمبر 2 رباعی۔ ثلاثی اسے کہتے ہیں جس کے اندر 3 حروف اصلیہ، جس کے اندر 3 حروف اصلیہ، اور رباعی جس میں 4 حروف اصلیہ۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی ثلاث، اسی سے ہے نا ثلاثی۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 حروف اصلیہ۔ رباعی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 4 حروف اصلیہ۔ باقی زائد کتنے ہیں ان کو چھوڑیں، حروف اصلیہ 3 ہوں گے تو اسے ہم کہیں گے یہ ثلاثی ہے، اور اگر 4 ہوں گے تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ رباعی، ٹھیک ہے؟ آگے 5 ہوں تو اسے خماسی بھی کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہیں اور رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، مجرد، مزید۔ مجرد، مزید۔ مجرد کا مطلب ہوتا ہے صرف، یعنی جس میں ثلاثی مجرد کسے کہیں گے؟ وہ کلمہ یا وہ صیغہ جس میں صرف 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی زائد حرف اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ نصرا، فعلا، کتبا، جلسا۔ اب یہ ثلاثی مجرد ہے، ان میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف موجود نہیں ہے زائد۔ اور ثلاثی مزید فی بھی کہتے ہیں، مزید فی ہی یعنی جس میں مزید حرف ہوں، یا ثلاثی مزید بھی کہتے ہیں۔ ثلاثی مزید اسے کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، اس کے علاوہ باقی زائد حروف بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ رباعی مجرد کسے کہیں گے؟ رباعی مجرد یعنی جس میں صرف 4 حروف اصلیہ ہوں، اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف نہ ہو۔ بعثرا، بعثرا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں بعثرا 4 کے 4 حروف اصلیہ ہیں اس میں۔ اور رباعی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ بھی حروف پائے جاتے ہیں، جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ بھی حروف پائے جاتے ہوں۔ تبعثرا، تبعثرا۔ آپ دیکھیں بعثرا تو حروف اصلیہ ہوں گے، تا ایک زائد بھی ان کے ساتھ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟
امید ہے آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، بہت اہم سبق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ، پھر حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے حروف اصلیہ ہیں اور کون سے زائدہ ہیں؟ اس کے لیے کلام عرب میں ایک میزان ہوتا ہے، ثلاثی کے لیے فعلہ، رباعی کے لیے فعللہ۔ اب ان فعلہ کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے وہ اصلیہ ہیں، جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ زائدہ ہوں گے، اور عموماً زائد حروف جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رباعی کے لیے میزان فعللہ ہے، اس فعللہ کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے وہ اصلیہ ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے، جو سیم ہوں گے، تو وہ کیا ہے؟ حروف زائدہ ہیں۔ بس آپ نے اس پر بڑی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر یعنی فعلہ رکھا آپ نے، ٹھیک ہے، فعلہ، اور نیچے آپ مختلف صیغے لاتے جائیں، قرآن و مجید سے لائیں یا دوسری تیسری جگہ سے آپ، ٹھیک ہے۔ اس طرح پریکٹس کریں آپ۔ اور دوسرا یعنی فعللہ، فعللہ یہ لگا لیا، رباعی اس کے مقابلے میں بھی جو آ جائے۔ اس کے بعد جو ہم نے تقسیم پڑھ لی فعل کی، حروف اصلیہ کے اعتبار سے دو قسمیں، ثلاثی رباعی۔ ثلاثی جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، رباعی جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں۔ پھر آگے ان کی ہر ایک کی الگ الگ قسمیں ہیں، 2 مجرد اور مزید۔ جزاکم اللہ